السلام علیکم ناظرین۔ لاہور ہوٹل قلعہ گجر سنگھ کے قریب شاہ ابو المالی روڈ سے گوال منڈی کی طرف جائیں تو کچھ فاصلے پر روڈ کے بائیں جانب ایک قدیم درخت کی اوٹ سے سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت گنبد نظر آتا ہے۔ چھوٹے سے دروازے سے چند سیڑھیاں چڑھ کر وسیع اور صاف ستھرے صحن میں پہنچے تو ایک روحانی فضا آپ کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہی حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں سلسلہ قادریہ کے ایک بلند پایہ عالم اور ولی اللہ تھے۔ سید محمد لطیف کی تاریخ لاہور کے مطابق شیخ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے اور انہی سے آپ نے علم الکلام کی تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید خیر الدین محمد، کنیت ابو المالی اور لقب اسد الدین ہے۔ آپ اپنے اشعار میں معلی کے علاوہ غربتی بھی بطور تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن شاہ ابو المالی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ 10 ذوالحج 960 ہجری بمطابق 1552 کو شیرگڑھ تحصیل دیپال پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کرمان کے سادات گھرانے سے تھا۔ آپ کا خاندان 1394 عیسوی میں کرمان ایران سے ہجرت کر کے بہاولپور میں آ گیا، جبکہ خانوادے کے زیادہ تر افراد ملتان میں آباد ہوئے اور کچھ شیرگڑھ میں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ سید محمد لطیف کا کہنا ہے کہ آپ ضلع شاہپور کے علاقہ بھیرا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام سید رحمۃ اللہ تھا، جن کے 2 اور بھائی تھے، حضرت شیخ داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شیرگڑھ میں نہایت گنبد نما ہے، اور دوسرے سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار سندھ میں ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، تمام علوم انہی سے حاصل کیے۔ آپ عربی اور فارسی ادب میں فضیلت رکھتے تھے۔ آپ نے علم حدیث کی صرف درس و تدریس ہی کے ذریعے اشاعت نہیں کی، بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب لمعات ہے۔ دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ قادری سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ داؤد کرمانی سے نسبت تھی۔ حدیقۃ الاولیاء کے مطابق آپ شیخ داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے اور مرید و خلیفہ بھی۔ ان سے بیعت کے بعد آپ نے 30 سال تک سخت مجاہدہ کیا۔ جب ریاضت و مجاہدہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت کے تمام دشوار گزار مراحل طے کر لیے تو اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ نے اکبر بادشاہ کے زمانہ میں لاہور کا قصد کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عمارات و تعمیرات کا بہت شوق تھا، اس لیے شیرگڑھ سے لاہور تک آپ نے راستے میں جہاں قیام کیا وہاں کئی کنویں، تالاب اور باغ تعمیر کرا دیے۔ لاہور میں آپ سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے، یہاں تک کہ اکثر مشائخ بھی آپ کے فیوز و برکات سے بہرہ یاب ہوئے۔ حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ حلیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گلدستہ باغ ارم، مون سے جاں اور زعفران زار جیسی کتابیں آپ کی یادگار تحریریں ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کا ایک کلمی نسخہ ہشت محفل کے نام سے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی لائبریری میں بھی محفوظ ہے، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ محمد باقر نے مرتب کیا تھا۔ اس نسخے میں شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں۔ آپ نے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں رسالہ غوثیہ اور آپ کی کرامات کے موضوع پر تحفہ قادریہ کے نام سے ایک رسالہ بھی تحریر کیا۔ شاہ ابو المالی عربی اور فارسی میں شعر کہتے تھے، جن میں زیادہ تر صوفیانہ خیالات ہی کا اظہار ہوتا تھا۔ آپ صاحب دیوان شاعر تھے۔ آپ کا وصال 16 ربیع الاول 1025 ہجری بمطابق 1616 عیسوی میں 65 برس کی عمر میں ہوا اور لاہور میں اس مقام پر دفن ہوئے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زندگی میں اپنے مقبرے کا زیادہ تر حصہ تعمیر کرایا، لیکن آپ کی وفات کے بعد بقیہ حصہ آپ کے صاحبزادے شاہ محمد باقر نے مکمل کروایا۔ نقوش لاہور نمبر کے مطابق شاہ محمد باقر ہی نے آپ کے مزار کا گنبد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی طرز پر تعمیر کرایا۔ مقبرہ کے 2 دروازے ہیں، ایک شمالی اور ایک جنوبی۔ مقبرہ کے 8 در کشادہ، 4 بند، کل 12 ہیں، جن میں 7 کٹہرے لگے ہوئے ہیں۔ اب رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے بارے میں کنہیا لال تاریخ لاہور کے صفحہ 328 پر لکھتے ہیں، یہ مقبرہ ایک پختہ اور بلند چبوترے پر بنا ہوا ہے۔ صورت اس کی 8 پہلو ہے اور آمد و رفت کے لیے جنوب کی جانب زینہ چڑھ کر اوپر جاتے ہیں۔ عمارت پختہ اور اوپر عالی شان گنبد ہے۔
مقبرے کے اندر وسط میں ایک اور پختہ چبوترا ہے جس پر 4 پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری شاہ محمد باقر آپ کے بڑے فرزند کی، تیسری شاہ محمد رضا آپ کے پوتے کی، اور چوتھی حاجی شاہ محمد فاضل آپ کے نواسہ کی ہے۔ ان قبروں کے 4 طرف پنجرا چوبی قد آدم نہایت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ نقوش لاہور نمبر کے مطابق یہ پنجرا نور الایمان والا ققیزئی نے بنوایا تھا۔ مزار کے پاس ایک مسجد بھی ہے جس کی تعمیر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کرائی تھی، مگر سکھوں کے وقت غوثی خان جرنیل توپ خانہ نے اس مسجد کو دوبارہ بنوایا۔ مزار کے قرب و جوار میں عمرہ اور عوام کی کئی قبور ہیں۔ حضرت کی اہلیہ اور بعض رشتہ داروں کی قبریں بھی اسی احاطے میں موجود ہیں۔ دارا شکو سکینۃ الاولیاء میں رقم دراز ہیں کہ عارف حق آگاہ حضرت ملا شاہ کا بیان: ایک دن میں اپنے استاد ملا نعمت اللہ کے ساتھ حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ ہم وہاں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک تسبیح حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظر قبول کر لی۔ دل میں خیال آیا کہ حضرت شاہ ابو المالی صاحب کشف القلوب ہوں گے تو یہ تسبیح مجھے عنایت فرما دیں گے۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تسبیح تم لے لو، اگر ہو سکے تو ہر روز اس پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرنا، اس سے تمہیں، ہمیں اور اس شخص کو جس نے یہ تسبیح نظر کی ہے ثواب ملے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت کا ذکر محمد وارث کامل نے اپنی کتاب تذکرہ اولیاء لاہور میں سفینۃ الاولیاء کے حوالے سے اس طرح کیا ہے: حضرت ملا شاہ بدخشانی کے دل میں جو دارا شکو کے پیر تھے، ایک دن یہ خیال گزرا کہ میں دل و جان سے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہوں، نامعلوم کہ حضرت کو میرے اس اعتقاد کی خبر ہے یا نہیں۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لقودک بیاباں میں کھڑا ہوں، اتنے میں حضرت پیران پیر تشریف لائے، آپ کو سفید دستار عنایت فرما کر کہا: اے ملا شاہ، ہم تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہیں، اور اس کے ثبوت میں تمہارا سر برہنہ دیکھ کر یہ دستار تم کو عنایت کرتے ہیں۔ حضرت ملا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کے وقت خواب سے بیدار ہو کر گھر سے باہر نکلا تو شاہ ابو الموالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملازم مجھے بلانے آ رہا تھا۔ جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک دستار مجھے عنایت فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ دستار رات کو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بخشی تھی۔ آپ کی اس کرامت کا ذکر صاحب تذکرۃ العارفین نے بھی کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔